ذرا آپ تھوڑا روشنی ڈالیں حکومت کی واضح پالیسی کیا ہے عافیہ صدیقی صاحبہ سے متعلق؟ عدالت آپ سے رپورٹ مانگتی ہے، آپ رپورٹ پیش نہیں کرتے۔ کل وزیر اعظم صاحب عافیہ صدیقی صاحبہ کی بہن سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہر قانونی قسم کی کارروائی کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی، یہ سب بھی کر دیا۔ اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ذرا وہ بھی سن لیں، انہوں نے کیا کہا پہلے ذرا سن لیں۔ پاکستان میں کمیٹی بنی اور ادھر ہمارے نائب وزیر اعظم کہتے ہیں آئی ول بی انفیئر اگر ہم ٹرائل سے متعلق کوئی بات کریں۔ جی کوثر بھائی ذرا پلیز جواب دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ بالکل آپ نے کہا جی یہ فیوریٹ ٹاپک ہے، یہ ہر پاکستانی کا ہی فیوریٹ ٹاپک ہے سلمان۔ اور اس سے پہلے کہ یہ بات کی جائے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بڑا شور کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو بات ہوئی وہاں پہ، تو آپ کو یاد ہوگا، چلے نہ میری بات نہ آپ کی بات نہ نقوی صاحب کی بات کرتے ہیں عافیہ صدیقی کی فیملی کی، جو بہن ان کی ایک عرصے سے کوشاں ہیں ان کے لیے، ان کے کیا الفاظ ہیں کہ وہ عمران خان جو اپنے جلسوں میں عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے لمبی لمبی تقریریں اور دعوے کیا کرتے تھے، جب وہ منصب اقتدار پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد ہماری بات تک ہونا بند ہو گئی ان سے۔ بات تو رہائی تو دور کی بات، ہماری بات تک نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب میاں شہباز شریف آئے حکومت میں تو ان کے توسط سے ہماری بات بھی ہوئی، میرا ویزا بھی لگا، میں اپنی بہن سے جا کے مل کے بھی آئی۔ ابھی آپ نے جو ڈار صاحب کا کلپ چلا دیا وہاں پہ، کاش کہ وہ سوال بھی چلا دیتے جو ایک سوال کیا گیا ان سے وہاں پہ عمران خان کی سزا کو عافیہ صدیقی کی سزا کے ساتھ جوڑ کے، تو جواب پھر وہاں پہ یہی آتا ہے کہ عدالتوں سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ اس طرح کی تنقید جو مہم چلتی ہے، وہاں پہ لابنگ فرم ہائر کی جاتی ہیں، عدالتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، عدالتوں کے ساتھ فوج کے سالار کو جوڑا جاتا ہے، حکومتوں میں اور بالخصوص ریاست پاکستان کو پورے یورپ اور امریکہ کے اندر انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، تو وہاں پہ بالکل پھر اسی طرح جواب آتا ہے۔ ہم دستبردار نہیں ہوئے اس بات سے کہ عافیہ صدیقی کے لیے موجودہ حکومت آواز نہیں اٹھائے گی۔ بات ہو رہی تھی عدالت کی، عدالت کے فیصلوں کی۔ اب آپ کمپیریزن کر لیں کہ کیا عافیہ صدیقی کو بے گناہ قید ہوئی ہے عمران خان کو، تو فرق واضح ہوگا۔ جب آپ ایسے سینسٹیو معاملات پہ عافیہ صدیقی کا سوال نہیں تھا نا سر، تو جواب تو آئے گا۔ کوثر بھائی عافیہ صدیقی صاحبہ کا سوال نہیں تھا۔ میں ایک سیکنڈ میں آپ کو ذرا کوشچن اپنا اسٹیبلش کر لوں، پھر آپ تسلی سے جواب دینا۔ پہلی بات، عافیہ صدیقی صاحبہ کا سوال نہیں تھا۔ وائی ہی ریز دس آنسر؟ وائی؟ انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ اچھا ایک چیز، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے خود ہی حوالے کیا ہوا ہے کراچی سے بگرام ایئر بیس اور پھر ادھر بھیجا گیا ہے؟ آیت یہ بھی ذرا بتا دیں۔ دوسرا نا، تمام بھی وزیر اعظم جتنے بھی آئے نا، آپ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی ان کی والدہ کو فون کر کے کہا تھا، ماں جی کہہ کے کہا تھا، امی جان میں آپ کی بیٹی کو واپس لاؤں گا۔ ان کی والدہ بھی کچھ کہہ رہی ہیں، میں ذرا وہ بھی ذرا سنیں تاکہ تھوڑی حقیقت ہم عوام کو، میموری تھوڑی ذرا شارٹ ہے، پلیز ذرا سنائیں جی۔ جی امی جان آپ کی مصیبت کے دن ختم ہو گئے، میں آیا ہی اسی لیے ہوں، یہ نواز شریف صاحب کہتے رہے۔ پلیز اب کوثر بھائی بتائیے۔ دیکھیں بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے یہ۔ پاکستان کی ایک بیٹی ہے جو وہاں پہ قید ہے، لیکن جب ریاستوں کے اندر مداخلت کی جاتی ہے، جس طرح ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہماری عدالت سے سزا یافتہ کسی بندے کو کوئی بندہ وہاں بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ جس طرح حالیہ ملاقات ہوتی ہے چائے ڈھابوں کے اوپر، کباب سینٹر کے اوپر یا ٹیک وے کے اوپر، جو عمران خان کے بچے جاتے ہیں ان کانگریس مین سے ملتے ہیں جو کہ اسرائیلی نواز ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے حق میں وہ ہمیشہ سے بول رہے ہیں۔ اگر وہاں سے آواز اٹھے گی کہ ہمارے سفیر کو اجازت دی جائے ایک قیدی کو ملنے کی، تو ریاست پاکستان اس سے انکار کرے گی۔ تو جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں کو ڈپلومیسی کے تحت، ایک پوری حکمت عملی کے تحت ریاستوں کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کے بدلے میں بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ آپ دخل اندازی تو نہیں کر سکتے، آپ بات چیت سے عافیہ صدیقی کو واپس لا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دھمکی سے، دونس سے یہ معاملہ ہو۔ جہاں تک یہ بات ہے، میں پھر کوٹ کروں گا، عافیہ صدیقی کی فیملی سے بات کر لیں بھائی، کس دور میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی۔ ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹے عافیہ صدیقی کے لیے۔ کل بھی پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے ان کی جو بہن ہے ان کے ساتھ، تو اس پہ انشاءاللہ العزیز جو بھی امریکہ کے ساتھ ایک رائٹ وے کے اندر ایک درست طریقے سے جو معاملہ ہوگا وہ ہم اٹھاتے رہیں گے۔ اور رائٹ، اچھا شیلا رضا صاحبہ، انصاف کا بنتا ہے اس پہ تنقید کرنے کا، کیونکہ ان کے دور میں ساری دنیا نے دیکھا کہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے عمران خان سے سوال ہوتے ہیں اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آن ریکارڈ چیز ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگلے حصے میں بات کر لیں گے کہ امریکہ کی انٹرونشن کن کن جگہ پہ کن کن جگہ پہ ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، ایک پوری تاریخ ہے نا سر۔ میں اچھا سر، ابھی تو پی ٹی آئی کہتی ہے یہ دور بھی آمریت کا ہے۔ خیر میں ابھی دوبارہ آتا ہوں، راؤنڈ لیتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہائیبریڈ دور ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو آپ ذرا اپنے دائیں بائیں بھی دیکھیں۔ شیلا رضا صاحبہ آپ بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ پر
کیا یہ غیر ضروری بیان تھا کہ آپ سمجھتی ہیں بالکل بلز آئے تھا جس ٹائم یہ سوال کیا گیا تھا عافیہ صدیقی کی بات کرنا بنتی تھی؟ اب اور کیا عمران خان صاحب اور عافیہ صدیقی کا موازنہ ہے؟ اچھا، میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، پلیز. سب نے ان کی بہن کا اور ان کی امی کا حوالہ لیا اور اپنے اپنے لیڈرز کے نام لے دیے. ان کی بہن نے تو بلاول بھٹو کا نام لیا. ٹھیک ہے. کوئی اس نے آگے کی بھی لائن سچ بول دیتا کہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے فون کیا اور پھر جس طرح سے بات ہوئی یہ بھی. اور اگر میں زیادہ گھوڑ نہیں گئی تو رحمان ملک صاحب کی کاوشوں سے ان کے بچے، ٹھیک ہے، ہاں ان کی ملاقات بیٹا ہوئی اور تھی. بیٹی ان کی ملاقات ہوئی تھی. پاکستان ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں، بات یہ ہے کہ چاہے ہماری گورنمنٹ ہو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو یا نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، بات آپ کے تعلقات کی ہے امریکہ سے اور آپ کا وزیر خارجہ کا اسٹائل سے کہ وہ کس طرح سے اس کی قابلیت ایسی ہے کہ وہ اس طرح سے وہاں تک پہنچ جائے. جو ماضی میں انسرٹنٹی رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے معاملات اچھے بھی نہیں رہے اور کچھ اور بھی معاملات تھے. تو بہرحال اب جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کی بات ہے تو سم ٹائم میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ لوگ بوکھلا کر غلط بھی جب بات کر دیتے ہیں، لیکن عافیہ صدیقی صاحبہ کے جو 85 سال ہیں دنیا میں کسی بھی جگہ ایسی سزا نہیں ہے اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اب جہاں تک بات ہے یہ کمپیریزن نہیں تھا کوئی، اور یہاں پر بس میں یہی کہوں گی کہ جب آپ کسی ملک کے انٹرنل میٹرز میں کہ عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں تو پھر رد عمل ذرا عجیب ہی ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب بکھلا گئے تھے؟ 85 ہو سکتا ہے کہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوں. 85 سال اور عافیہ صدیقی کا کیس، اس کا موازنہ کہیں بھی عمران خان کے کیس سے نہیں ہو سکتا. اور پاکستان میں تو وزیر اعظم کو پھانسی لگ جاتی ہے، وزیر اعظم جو ہیں وہ جیلوں میں رہتے ہیں، تو ابھی تو صرف 2 ہی سال ہوئے. اچھا ایک اور انہوں نے چیز بولی، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں اس سے پہلے کہ بریک کی طرف جاؤں ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک چیز بتائیے گا. اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس میں عمران خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے، میرے بڑے اچھے دوست بھی رہے ہیں، چندہ لینے بھی آتے تھے، پلیز 9 مئی کو پولیٹیسائز نہ کریں. کیسے نہ کریں ویسے پولیٹیسائز؟ وہ افراد جو 9 مئی کے اندر شامل تھے، میرا سوال میرا سن لیں، جس میں میں آپ کو مثالیں بھی دے دیتا ہوں. مراد راز لے لیں، اندلیب عباس لے لیں، فیاض چوہان لے لیں، ایک پوری ایک عدد لان کے اندر میٹنگ لے لیں. وہ جن افراد نے کہا معذرت کی، پارٹی چھوڑی، وہ تمام اس وقت آزاد پھر رہے ہیں نا. تو کہیں نہ کہیں حکومت نے ہی پولیٹیسائز کیا ہے نا 9 مئی کو. اچھا بات یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ اس کی جتنی مذمت ہو کم ہے. بے شک. ابھی فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ گولی کیوں نہیں چلائی. دیکھیے میری ونڈو جو ہے نا، پارلیمنٹری لاجز سے میں پروگرام کر رہی ہوں، میرے بیڈ روم کی ونڈو جو ہے اس سے نظر آ رہا تھا 26 نومبر اور کتنے لوگ تھے.